بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 421 میں مجہول ترتیب کو حاصل کرنے کے مزید طریقوں پر گفتگو ہوگی۔ قضا نماز کے احکام زیر بحث ہیں۔ قضا ہونے والی نمازوں کی ترتیب معلوم نہ ہونے کی صورت میں قضا میں ترتیب حاصل کرنے کے مزید طریقے بیان ہوں گے۔ ترتیب کے دوسرے طریقہ کے فروض اور مثالیں، عبارت کی توضیح اور تشریح، ترتیب کو حاصل کرنے کا طریقہ، تیسرا طریقہ اور متعلقہ مباحث اور مسائل کا بھی تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُمْكِنُ صِحَّتُهَا مِن دُونِ ذَلِكَ بِأَن يُصَلِّيَ الْفَرَائِضَ جَمْعًا كَيْفَ شَاءَ مُكَرَّرَةً عَدَدًا يَنْقُصُ عَنْهَا بِوَاحِدٍ ثُمَّ يَخْتِمُهُ بِمَا بَدَأَ بِهِ مِنْهَا۔ قضا نمازوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس کی بات گزر چکی ہے، اور اس میں دو صورتیں تھیں کہ اگر تو ترتیب معلوم ہو کہ کس دن نماز صبح، کس دن نماز ظہر، کس دن نماز عصر جو ہے پہلے قضا ہوئی تھی یا بعد میں، یہ ساری چیزیں معلوم ہوں تو پھر ایک صورت ہے کہ ترتیب واجب ہے یا نہیں ہے، اور دوسری صورت تھی کہ ترتیب مجہول ہونے کے باوجود کچھ فقہا کہتے تھے کہ ترتیب کو حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس کا طریقہ تھا کہ نماز کو تکرار کے ساتھ مختلف طریقوں سے پڑھا جائے تاکہ ترتیب حاصل ہو جائے۔ تو تکرار کا جو ہے ایک طریقہ پہلے گزر چکا ہے، اس عبارت میں دوسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ تکرار نماز کا دوسرا طریقہ پہلے طریقے کی نسبت آسان ہے، اور اس میں تکرار نماز جو ہے اس کی تعداد بھی کم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نمازیں اس سے رہ چکی ہیں جس ترتیب سے بھی ہوں تو اس کو پڑھنا شروع کرے اور اسی ترتیب سے ان کو تکرار کرتا رہے، اتنی تعداد میں کہ ایک تعداد جو ہے ایک عدد کم ہو ان نمازوں سے جو اس کو رہ گئی تھی، اور نمازوں کو پورا کرنے کے بعد آخر میں اس نماز کو پڑھ دے جس سے اس نے ابتدا کی تھی۔ تو اس طریقے میں نمازوں کی تعداد جو ہے وہ پہلے طریقے کی نسبت کم تر ہوگی۔ البتہ پہلے اور دوسرے فرض میں تو نمازوں کی تعداد برابر ہی بنتی ہے جو پڑھنی ہے، اس میں زیادہ فرق نہیں آتا، لیکن تیسرے فرض میں جو ہے کچھ کمی آئے گی۔ تیسرے فرض میں 4 نمازیں اس کی رہی ہوئی ہیں اور اس کو پتہ نہیں کہ کون سی پہلے اور کون سی بعد میں ہے، تو اس میں ٹوٹل جو واجبات کی تعداد ہے وہ 4 ہے۔ ایک کم کرے، 3 مرتبہ ان نمازوں کو پڑھے، تو یہ کتنے بن جائیں گی جناب؟ اگر نمازوں کو پہلی مرتبہ اس ترتیب سے پڑھے، مثال کے طور پر مغرب، عشاء، ظہر اور عصر، تو اسی ترتیب سے دوبارہ بھی پڑھے، اور بلکہ 2 مرتبہ اس کو پڑھے گا، اور تو یہ بن جائے گی 12۔ اس کے بعد ایک نماز جو ہے آخر میں وہ پڑھے جس سے اس نے شروع کیا تھا، تو ٹوٹل یہ 13 نمازیں بن جائیں گی جن کو اس نے اس طریقے میں پڑھا ہے، جبکہ اس فرض میں پہلے طریقے سے جو تھی وہ 15 نمازیں بنتی تھیں، تو 2 نمازوں کا بہرحال فرق آ گیا۔ ابھی تو یہ ایک فرض ہے، ابھی باقی فروض پر اس کو گنیں گے تو اور زیادہ جو ہے فرق پڑتا جائے گا۔ چوتھے فرض میں 5 نمازیں اس کی رہی ہوئی تھی اور ان کی ترتیب اسے معلوم نہیں تھی، تو اس میں نمازوں کی تعداد 5 ہے، تو ایک کم کرے تو 4 مرتبہ ان 5 نمازوں کو پڑھے گا۔ تو اگر پہلی مرتبہ ان کی ترتیب رکھے مغرب، عشاء، عصر، ظہر اور صبح، تو اسی طریقے سے 3 مرتبہ اور بھی ان کو پڑھے، تو یہ بن گئی 20، اور اس کے بعد اس نماز کو پڑھ دے کہ جس سے اس نے ابتدا کی تھی، وہ مغرب سے ابتدا کی تھی تو آخر میں ایک مرتبہ
مغرب پڑھ دے تو یہ 21 نمازیں بن جاتی ہیں۔ تو اس فرض میں بھی جناب علی پہلے طریقے کی نسبت 10 نمازیں کم ہو رہی ہیں، کیونکہ پہلے طریقے میں 31 نمازیں اس کو پڑھنی پڑ رہی تھیں اور اس میں وہ 21 پڑھ رہا ہے۔ پانچویں فرض میں کہ جہاں پر 6 نمازیں اس کی رہی ہوئی ہیں، ترتیب پتہ نہیں ہے، تو 5 مرتبہ جو ہے ان کو جس ترتیب سے چاہے پڑھے، اور کل نمازیں جو ہوں گی اس طریقے سے 31 بنے گی۔ حالانکہ پہلے طریقے سے جب اس فرض کو انجام دینا چاہتا تھا 63 نمازیں اسے پڑھنی پڑتی تھی۔ تو یہ عبارت کو دیکھنا ہوگا، یمکن صحتها من دون ذالک، ترتیب کے صحیح ہونے کو امکان ہے اس سے بھی کم تر نمازیں پڑھے اور اس کی ترتیب حاصل ہو جائے۔ بِأَن يُصَلِّيَ الْفَرَائِضَ جَمْعًا كَيْفَ شَاءَ مُكَرَّرَةً عَدَدًا يَنْقُصُ عَنْهَا بِوَاحِدٍ، جتنے فرائض اس کے رہ چکے ہیں اور ان کی ترتیب اس کو معلوم نہیں ہے، جیسے چاہے ان کا تکرار کرے اور ایک عدد کم ہو جتنے اس کے ٹوٹل جو ہے فرض ہیں۔ مثال کے طور پر تیسرے فرض میں اس کی 4 فرض ہیں، 4 نمازیں ہیں، تو ایک عدد کم کر کے ان کو پڑھے گا اور آخر میں اس نماز کو پڑھے گا جیسے شروع کیا تھا۔ ثم یختمہ بما بدأ بہ منہا، آخر میں اس نماز کو پڑھے گا جیسے اس نے شروع کیا تھا۔ فَيَصِحُّ فِيمَا عَدَى الْأَوَّلَيْنِ مِنْ 13 فِي الثَّالِثِ و21 فِي الرَّابِعِ و31 فِي الْخَامِسِ، تو پہلے 2 فرضوں میں تو فرق نہیں آتا، تیسرے فرض میں 13 نمازوں کے ساتھ اس کی ترتیب صحیح ہو جائے گی، اور چوتھے فرض میں 21 نمازوں کے ساتھ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی اور ترتیب حاصل ہو جائے گی، اور 5ویں فرض میں 31 نمازوں کے ساتھ اس کی ترتیب حاصل ہو جائے گی، حالانکہ پہلے طریقے سے ڈیفرنس آ رہا ہے۔ اس کو ہم ایک ٹیبل کی صورت میں بھی یہاں پر پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے کچھ عملی ضرب تقسیم بھی حاصل ہو جائے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے نمازوں کی تعداد کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے 2 فرض تو حذف ہو جائیں گے، تیسرے فرض میں 4 نمازیں اس کی قضا ہیں اور اس کی انہوں نے ترتیب حاصل کرنی ہے، تو 4 نمازیں ایک کم کر کے ان کا تکرار کرے گا، 4 نمازوں کا 3 مرتبہ، تو یہ 12 ہو جائیں گی۔ ایک پہلی نماز جس سے اس نے ابتدا کی تھی اس کو بھی آخر میں پڑھے گا، تو یہ 13 نمازیں ہو جائیں گی۔ 5 نمازیں چوتھے فرض میں جو ہے نا جی اس کی قضا ہے، ترتیب معلوم نہیں ہے، تو 4 مرتبہ ایک تعداد کم کر کے تو 4 مرتبہ ان کو جس ترتیب سے چاہے پڑھے، اور یہ 5 ضرب 4 20 ہو جائیں گی، اور ایک جو ہے آخر میں وہ نماز پڑھے گا جس سے ابتدا کی تھی، 21 ہو جائیں گی۔ 5ویں فرض میں 6 نمازیں اس پر جو ہے ہیں اور ان کی ترتیب معلوم نہیں ہے، تو ایک تعداد کم کر کے ان کو 5 مرتبہ دہرائے گا 6 نمازوں کو، تو 30 ہو جائیں گی۔ جس نماز سے اس نے شروع کیا تھا اس کو آخر میں 1 مرتبہ پڑھ دے گا، تو یہ 31 ہو جائیں گی۔ 6 ضرب 5 30 پلس 1 31 ہو جائیں گی۔ 7 نمازیں اس کی چھٹا فرض بنتا تھا کہ اس کی 7 نمازیں ترتیب معلوم نہیں ہے اور وہ کیا ہے اس کی غائب ہیں یا مثلا وہ ادا نہیں ہو چکی، تو ایک تعداد کم کر کے ان کو جس ترتیب سے چاہے دہرائے بار بار، تو یہ 42 بن جائیں گی، پلس 1 کرے گا تو 43 بن جائیں گی۔ اور 8 نمازیں 7ویں فرض میں اگر اس کی وہ ہیں قضا ہیں تو ایک تعداد کم کر کے ان کو جس ترتیب سے چاہے بار بار پڑھے تو یہ 56 بن جائیں گی، پلس 1 تو 57 اس کی نمازیں ہو جائیں گی۔ اب ہم پہلے طریقے میں ایک نظر کرتے ہیں کہ اس میں کتنی نمازیں پڑھنی پڑتی تھی، تو یہ یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ پہلے میں جو ہے تیسرے میں 15 پڑھنی پڑتی تھی 5 نمازوں، چوتھے میں 31 اور 6 میں 63 اور 7 جب ہوتی تھی 127 اور 8 میں 255 تھیں جناب، تو یہ بہت زیادہ ڈیفرنس آگے
آنا ہے جتنی نمازوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، حالانکہ یہاں اس طریقے میں اسے فقط 57 پڑھنی پڑ رہی ہیں۔ اس کے بعد والی عبارت کو دیکھتے ہیں، وَيُمْكِنُ فِيهِ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ وَلَاءً وَالْخَتْمُ بِالْفَرِيضَةِ زَائِدَةٍ۔ قضاء میں ترتیب لازمی ہونے کی صورت میں تکرار نماز کا تیسرا طریقہ اس عبارت میں بیان ہو رہا ہے۔ اور 5ویں فرض میں ممکن ہے کہ 5 دنوں کی نمازیں پے در پے پڑھے، یعنی وہی جو صبح ظہر عصر مغرب عشاء کی ترتیب ہوتی ہے، 5 نمازیں اس میں پڑھے پے در پے، اور والختم بالفریضۃ الزائدۃ، اور آخر میں اس فریضہ کو پڑھ دے کہ جو زائد ہے، نماز ششم جو اس فرض میں شامل ہے۔ 5ویں فرض میں 6 نمازیں اس کی رہ چکی تھیں اور ان کا ترتیب اسے معلوم نہیں تھی، تو شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں تکرار نماز کا ایک تیسرا طریقہ بھی موجود ہے۔ اس طریقے سے نمازوں کی تعداد جو ہے کافی کم تر ہو جائے گی پہلے اور دوسرے کی نسبت۔ اس میں یہ ہے کہ 5 نمازیں جو ہے یومیہ کی طرح وہ ان کی جو ترتیب ہوتی ہے اسی طرح پڑھ دے، صبح ظہر عصر مغرب اور عشاء اسی ترتیب سے 5 ضرب 5 یہ 25 بن جائیں گی، اور پھر وہ چھٹی نماز کو پڑھے کہ جو ان 5 کے ساتھ شامل ہوئی ہے، تو یہ ٹوٹل 26 نمازیں بنے گی جو تیسرے طریقے سے آپ کو پڑھنی پڑی ہیں، حالانکہ دوسرے طریقے میں یہ 31 بن رہی تھیں اور پہلے طریقے میں یہ 63 بن رہی تھیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے انسان اس ترتیب کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور عبارت موجود ہے، فرمایا وَلَوْ جَاهِلَ عَيْنَ الْفَائِتَةِ مِنَ الْخَمْسِ صَلَّى صُبْحًا وَمَغْرِبًا مُعَيَّنَيْنِ وَأَرْبَعًا مُطْلَقَةً بَيْنَ الرُّبَاعِيَّاتِ الثَّلَاثِ وَيَتَخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ وَفِي تَقْدِيمِ مَا شَاءَ مِنَ الثَّلَاثِ وَلَوْ كَانَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ رَدَّدَ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جانتا ہے کہ نماز پنجگانہ میں سے ایک نماز اس کی رہ گئی ہے، یا آج کی یا کل کی، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ کون سی نماز اس کی رہ گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ 3 نمازیں پڑھے، ایک نماز 2 رکعتی نماز صبح کی نیت سے، ایک نماز 3 رکعتی نماز مغرب کی نیت سے، اور ایک نماز 4 رکعتی پڑھے معاف ذمہ کی نیت سے، جو بھی اس کے ذمہ پہ ہے۔ اس 4 رکعتی نماز کو نیت میں تردید رکھے گا، چونکہ 3 نمازیں اس کو شامل ہیں، نماز ظہر بھی ہو سکتی ہے، نماز عصر بھی، یا نماز عشاء بھی۔ اگر 5 نمازوں میں سے ایک نماز جو اس کی رہ گئی ہے، اس کا عنوان اور اس کا جو نام ہے وہ انسان کو معلوم نہیں ہے، تو 3 نمازیں پڑھے گا، صلی صبحً پڑھے گا نماز صبح، نماز مغرب معین کر کے، اور ایک 4 رکعتی بطور مطلق پڑھے گا، یعنی بغیر تعین کے پڑھے گا، چونکہ یہ مردد ہے 3-4 رکعتی نمازوں کے درمیان، یا ظہر ہے یا عصر ہے یا عشاء ہے۔ وَيَتَخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ۔ اب یہ 4 رکعتی جو نماز پڑھے گا اس کو کس طرح پڑھے، بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ، تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ اگر چاہے تو آہستہ سے پڑھے، چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، چونکہ اب اس کے لیے تعین تو نہیں ہے، تو بہرحال اس حوالے سے اس کو اختیار حاصل ہوگا۔ وَفِي تَقْدِيمِ مَا شَاءَ مِنَ الثَّلَاثِ، اور اسے اختیار حاصل ہے کہ جس نماز کو چاہے ان 3 میں سے اس کو مقدم کرے، نماز صبح کو یا مغرب کو یا 4 رکعتی کو۔ ترتیب میں یہ چیز شامل نہیں ہوگی کہ پہلے صبح پڑھے یا پہلے مغرب یا اس کے بعد عشاء۔
وَلَوْ كَانَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ رَدَّدَ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ، اور اگر صورتحال یہ ہو کہ جہل نماز گزار جو ہے، جو اس کی نماز رہ گئی ہے، وہ آج کی نمازوں کے ساتھ مربوط ہو اور ابھی نماز عشاء کا وقت باقی ہو، اور اس مجہول نماز کو جو اس نے نہیں پڑھی اور اس کو وہ پڑھنا چاہتا ہے، چونکہ احتمال ہے کہ جو نماز اس نے نہیں پڑھی یہی نماز عشاء ہو کہ جس کا وقت ابھی باقی ہے، تو اسے پھر صبح اور مغرب پڑھنے کے بعد 4 رکعتی کی نیت میں مردد ہونا پڑے گا، ادا اور قضا کے درمیان بھی، یعنی نیت کرے کہ اگر معاف ذمہ میری ظہر و عصر ہے تو وہ قضا ہے، اور اگر معاف ذمہ میری نماز عشاء ہے تو پھر یہ جو 4 رکعتی میں پڑھ رہا ہوں یہ ادا قربتاً الی اللہ، چونکہ اس کا وقت ابھی باقی ہے۔ اگر وہ 4 رکعتی جو نماز پڑھ رہا ہے عشاء نماز کے وقت میں ہو، ردد بین الاداء والقضاء، تو اس 4 رکعتی کی نیت میں ادا اور قضا کے درمیان بھی اسے تردید رکھنی پڑے گی۔ تو جب 5 نمازوں میں سے ایک نماز بغیر عنوان اور نام کے اس کی ہو کہ میری قضا ہے، تو مشہور نظریہ یہ ہے کہ 3 نمازیں پڑھے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مرسل علی بن اسبات امام صادق علیہ السلام سے، من نسی من صلاۃ یومہ واحدۃ ولم یدر ای صلاۃ ہی صلی رکعتین وثلاثا واربعا، ایک شخص ایک دن کی ایک نماز بھول گیا لیکن معلوم نہیں کون سی ہے، تو 2 رکعت 3 رکعت اور 4 رکعت پڑھے گا۔ وسائل الشیعہ باب 11 ابواب قضاء الصلوات میں یہ حدیث موجود ہے۔ مرفوع حسین بن سعید احوازی جلیل القدر فقی مؤلف اور عظیم شخصیت ہیں، ائمہ معصومین کے دور کے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، رجل ناسی صلاۃ من الصلوات لا یدری ایتھا ہی، قال علیہ السلام یصلی 3 و4 ورکعتین، فإن كانت الظہر او العصر او العشاء فقد صلی 4 وإن كانت المغرب او الغداۃ فقد صلی۔ تو ایک شخص ایک نماز بھول گیا، معلوم نہیں کون سی اس سے، تو فرمایا 3 رکعتی 4 رکعتی اور 2 رکعتی پڑھے۔ اگر وہ ظہر عصر یا عشاء ہے تو 4 رکعتی اس نے پڑھ لیے، اور اگر مغرب یا صبح ہے تو اس نے اس کو بھی انجام دے دیا ہے۔ ابو صلاح حلبی ابن زہرہ سے منقول ہے کہ اسے 5 نمازیں پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ان روایتوں کی تو سند ضعیف ہے، اور اس وجہ سے ہم کیا ہے اس کو 5 نمازیں پڑھائیں گے، حالانکہ ان روایات کی عمل اصحاب کے ذریعے جبران وغیرہ کا آپشن موجود ہے، اور اسے کیا ہے 4 رکعتی میں جار و اخفات میں اختیار حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا تتیمہ بھی ہے، والمسافر یصلی مغربا وثنائیۃ مطلقۃ بین الثنائیات الاربع مخیرا کما سبق، ولو اشتبہ فیہا القصر والتمام فرباعیۃ مطلقۃ ثلاثیا وثنائیۃ مطلقۃ رباعیا ومغرب یحصل الترتیب علیہما۔ اور اگر مسافر شخص ہو اور اس کے لیے ایک دن کی فوت ہونے والی نماز مجہول ہو، تو وہ نماز پڑھے گا مغرب 3 رکعتی اور 2 رکعتی نماز مطلق پڑھے گا، اسے جو ہے نا جی 4 جو ہیں 2 رکعتی نمازوں کے درمیان اختیار ہوگا، کما سبق جیسے پہلے گزر چکا ہے، یعنی کہ اس میں اختیار اسے حاصل ہوگا جہر و اخفات کے درمیان، اور چونکہ مسافر پر تو 4 رکعتی نماز ہوتی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے لیے یہی 2 نمازیں کافی ہیں، ایک نماز مغرب اور ایک نماز 2 رکعتی کافی ہے۔ اور اگر اس کے لیے اشتباہ ہو جائے قصر و تمام میں، اور اگر جو مسافر مثلاً سفر سے لوٹا ہے اور گھر پہنچا ہے، اسے
اشتباہ ہوتا ہے کہ ایک نماز اس کی رہ گئی ہے لیکن سفر والی اس کی فوت ہوئی ہے، یا جناب علی وطن والی اس کی نماز کوئی رہ گئی ہے، تو اس کا وظیفہ کیا 3 نمازیں پڑھے گا۔ ایک نماز 4 رکعتی پڑھے گا جو 3 نمازوں کے درمیان مردد ہوگی، ظہر و عصر و عشاء کے درمیان۔ ایک نماز 2 رکعتی پڑھے گا کہ مردد ہوگی 4 نمازوں کے درمیان، ظہر مثلا قصر ہوگی، عصر قصر ہوگی، عشاء قصر ہوگی اور نماز صبح، اور ایک نماز مغرب وہ پڑھے گا۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مسافر جو ہے اس کے لیے ایک نماز مشتبہ ہے کہ وہ قصر اس کی فوت ہوئی ہے یا تمام فوت ہوئی ہے، تو 4 رکعتی نماز پڑھے گا جو 3 نمازوں کے درمیان وہ ہوگی مردد، اور 2 رکعتی پڑھے گا جو 4 نمازوں کے درمیان مردد ہوگی، اور مغرب پڑھے گا جو مثلا اکیلی ہے، اور اس کے ذریعے اس کی ترتیب حاصل ہو جائے گی، چاہے وہ قصر اس کی فوت ہوئی ہے یا تمام اس کی فوت ہوئی ہے، چاہے وہ وطن میں اس کی رہ گئی ہے نماز یا سفر میں اس کی رہ گئی ہے، اس طرح ترتیب حاصل ہو جاتی ہے۔